السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف ریکلیم پازیٹیوٹی. کیسا رہا آپ لوگوں کا پچھلے لیکچرز میں ایکسپیرینس؟ لاسٹ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی مینٹل النس اور مینٹل ہیلتھ کی. تو آج کل اس کا کافی ماشاءاللہ کافی اویئرنیس بڑھ بھی رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ بات بھی ہوتی ہے, جنرلی بھی لوگوں میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے. تو آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکس لائک اس اویئرنیس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سوسائڈ کے حوالے سے بھی ہم باتیں سننے لگے. لائک سوسائڈ اسٹوریز, سوسائڈ اٹیمپٹس بہت زیادہ اب اس کے نمبرز بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور لٹرلی ہمارے آس پاس ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو. تو آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکس کہ از اٹ سم تھنگ نیو, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا یا پھر اٹ واز آلویز دیئر, اٹس جسٹ بیکاز اب سوشل میڈیا اور اتنے زیادہ ہے کامن کہ ہمیں اب پتہ چلنے لگا ہے. اٹ واز آلویز دیئر, دی سوسائڈز اینڈ آل دوز اسٹف واز آلویز دیئر, ہمیں اب پتہ چلنے لگا ہے, یا یہ کوئی اس زمانے کی کوئی نئی چیز ہے؟ ایکچولی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج کل لوگوں میں سوسائڈ کا ٹرینڈ جو ہے وہ انکریز ہوا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پہلے کے مقابلے میں اب کے جو فگرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی کام, ایون یہ کہ جیسے کسی کی جان لے لینا یا اپنی جان لے لینا, یہ کوئی نیا کام یا نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. یہ پہلے لوگوں تک خبریں اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی نہیں پہنچا کرتی تھیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آج ہمیں ہر خبر, دنیا کے کسی کونے میں بھی کچھ ہوتا ہے, ہمیں فوری طور پہ جو ہے وہ اس کا علم ہو جاتا ہے, چونکہ نیوز ٹرانسفر اور میڈیا جو ہے وہ اتنا فاسٹ ہے اس کی وجہ سے. لیکن بہرحال بہت کچھ ایسا اس دنیا میں چینج ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے. ریسنٹ جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان کے مطابق WHO نے جو 2019 میں جو رپورٹ کیا تھا, مور دین 700,000 پیپل کمٹ سوسائڈ ایوری ایئر ان دا ورلڈ, اور یہ ایک بہت بڑا فگر ہے. اس فگر کو اگر ہم انالائز کریں تو اٹ مینس کہ 1% in every 40 seconds commit suicide, اور یہ کافی بڑا فگر ہے. اور اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیے کہ رپورٹنگ کے بعد یہی کہا جاتا ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ نمبرز کبھی بھی ایکوریٹ نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ سوسائڈ جو ہے ایک ہوتی ہے سوسائڈ کمٹ کرنا اور ایک ہوتا ہے سوسائڈل اٹیمپٹ. جس وقت ایک سوسائڈ کمٹ ہوتی ہے ڈیٹا کے مطابق اس وقت 20 لوگ اور کم از کم ان دا ورلڈ اور 25 لوگ اور ان US دے ٹرائی ٹو سوسائڈ, وہ سوسائڈل اٹیمپٹ لیتے ہیں, اور سمجھیے کہ ان 20 میں سے ایک کامیاب ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ ٹرینڈ بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے, سوسائڈل اٹیمپٹس لینے کا بھی, سیلف ہارم کا بھی, اور سوسائڈ کر گزرنے کا بھی. اس وقت جو ہے تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ پوری دنیا میں جو لیڈنگ کازز آف ڈیتھ ہوتے ہیں, جس طرح ڈیٹا کمپائل کیا جاتا ہے, اس میں 17th نمبر پہ سوسائڈ آتا ہے کہ اٹ از دا 17th لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ان دا ورلڈ. جبکہ US میں, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو رپورٹس ہمیں ملتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ 77% سوسائڈس جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں یا لو سوشیو اکنامک یا مڈل سوشیو اکنامک کنٹریز میں کمٹ کی جاتی ہیں سوسائڈ. لیکن جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ US میں جو ہے وہ 10 لیڈنگ کازز میں سے 10th نمبر پر آتا ہے سوسائڈ. اگر پورے دنیا میں 17 نمبر پر ہے تو US میں جو ہے وہ 10th نمبر پر آتا ہے. تو ٹرینڈ جو ہے وہ واقعتاً انکریز ہو گیا ہے پہلے سے بہت زیادہ. اچھا, پاکستان میں, ہماری کنٹری میں معاملہ یہ ہے کہ آتے تو ہم ڈیولپنگ کنٹری کے میں ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں اور مسائل بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں, بٹ اسٹل جب ہمارا ڈیٹا ہے وہ 2012 سے لے کر کے 2015 اور 16 تک آلموسٹ سملر رہا تھا کہ 2.9% اس کا ریشیو تھا سوسائڈ کا پاکستان میں. لیکن ان ریسنٹ پاسٹ یہ فگر بھی بہت تیزی سے بڑھا ہے. اب ہمارے ہاں چونکہ ریسرچز اتنی ہوتی نہیں ہیں اس قسم کے ٹاپکس پر اور اتنی آتھینٹک فگرز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں, بٹ اسٹل جو رپورٹ ہوتا ہے میڈیا کے تھرو یا نیوز پیپرز میں یا جرنلز میں, اس کے مطابق ریسنٹ فیو ایئرز میں, کپل آف ایئرز سے لے کر کے آج تک میں, بعض رپورٹس کے مطابق 15 to 20% اور بعض کے مطابق 30 to 35% ڈیلی سوسائڈ کر رہے ہیں. اگر یہ فگر
واقعتاً درست ہے, آتھینٹک ہے, تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. تو سوسائڈ کا ریٹ یقیناً بڑھ رہا ہے, اور ویمن میں اور مین میں اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں نا, تو مین میں یہ سوسائڈل ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے, مطلب دے ریئلی کمٹ سوسائڈ. 2:1 کا ریشیو ہے بہت ساری جگہوں پر دنیا میں, جبکہ فیمیلز کا جو ریشیو ہے وہ اٹیمپٹ ٹو کمٹ سوسائڈ میں زیادہ ہے. اب اس کے بھی ریزنس ہیں, ہم آگے دیکھیں گے کہ کیوں میل کا جو ہے وہ دے کمٹ اور فیمیلز کا جو ہے ان کا اٹیمپٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت سوسائڈ کا ٹرینڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ہم یہ پڑھتے ہیں ضرور کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ ہے, لیکن کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ریسرچ کی تھی, دیکھا تھا میں نے جب لٹریچر پڑھا تھا, جیسے بھی میں نے کہا کہ امریکہ کو, آپ یو ایس کو دیکھ لیجئے کہ وہ ڈیولپ کنٹری ہے, وہاں پہ بھی ٹرینڈ کافی زیادہ ہے. اسی طرح جاپان کو ہم کہیں سے بھی ڈیولپنگ کنٹری میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے, وہاں پہ سوسائڈل ریٹ سب سے زیادہ ہے, وہاں پہ تو باقاعدہ اجتماعی خودکشیاں کی جاتی ہیں. تو یہ اوور آل دنیا میں جو ہے اس کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے. جی, جسٹ ایز یو ٹولڈ اس کہ ہر سال 700,000 پیپل کمٹ سوسائڈ, تو کیا یہ صرف ینگ جنریشن میں ہوتا ہے یا پیپل آف آل ایجز کمٹ سوسائڈ؟ 700,000 لوگ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں ایوری ایئر, رفلی ہے, مور دین دس ہے. اچھا, اس میں بھی یہ چیز ہے کہ پہلے یہ سوسائڈ جو ہے یہ یوزولی ایج ریلیٹڈ ہوا کرتا تھا, کہ 60 ایئرز اور 65 ایئرز سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ سوسائڈ کی طرف جاتے تھے, اٹیمپٹس بھی کرتے تھے اور کامیاب بھی ہو جایا کرتے تھے. لیکن کچھ عرصے سے, پھر وہی بات ہے کہ کچھ سالوں سے یہ فگر بھی اور یہ ٹرینڈ بھی چینج ہوا ہے. اب جو یوتھ ہے, جو ینگ جنریشن ہے, اس کے اندر بھی یہ ٹرینڈ جو ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ یو ایس کی ہی اگر مثال لیں کہ وہاں پر امریکن اکیڈمی آف چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ سیکریٹری ہے, ان کی ریسرچز کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 15 to 24 ایئرس ایج کے لوگ ہیں, جس میں ٹین ایج بھی آ جاتے ہیں اور ایڈولسنٹس بھی آ جاتے ہیں, ان میں جو سوسائڈ ہے وہ سیکنڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے. یعنی وہ اتنی زیادہ ان کے اندر یہ ٹینڈنسی بڑھ گئی ہے. سین ڈیگو اسٹیٹ یونیورسٹی کی کوئی سائیکالوجسٹ ہیں, جین سم تھنگ, انہوں نے 2017 میں ایک انٹرویو دیا تھا. اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ 2017 میں انہوں نے انٹرویو دیا, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ آج سے 5 سے 7 سال پہلے تک اٹ واز ویری ان لائکلی کہ ٹین ایجر بچے آئیں اور آ کے یہ کہیں کہ میں بہت انگزائٹی فیل کر رہا ہوں اور میرے اندر سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں. ان کا تھا اٹ واز ویری ان لائکلی کہ ٹین ایجرز بچے ایسا کریں, لیکن اب یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے. یہ انہوں نے 2017 میں بات کہی تھی, اور ان کا کہنا تو خیر یہ تھا, انہوں نے اس جنریشن کو, اس یوتھ کو انہوں نے جو نام دیا وہ دیا ہے آئی جنریشن, آئی انٹرنیٹ. اینڈ شی سیڈ کہ دس جنریشن از شیپڈ بائی اسمارٹ فونس. اب یہ جو ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہے, اب یہ جو یوز آف ڈیوائسز ہیں, گیجٹس ہیں, ان کے جو بھی ایشوز ہیں, ان کے جو بھی ایبل ایفیکٹس ہیں, ان کے بیڈ امپیکٹس ہیں, ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں, ان کو تو ہم ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. لیکن اس سارے ٹرینڈ کو, ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے, یہاں پر پوائنٹ ٹو بی فوکس یہ ہے کہ کیا واقعی زندگی انسان کی اتنی ہی بے فائدہ ہے؟ کیا انسان اتنا ہی ورتھ لیس ہے؟ کیوں انسان نے, اور خصوصاً ینگ جنریشن نے, کیونکہ ینگ جنریشن کو کی جو پہچان ہوا کرتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ فل آف جوائے, کوئی فکر پریشانی نہیں ہے, خوشی کا ایک دور ہے. یہ عمر ایسی ہے کہ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں, ایمبیشیس ہوتے ہیں. ان کے اندر مرنے کی باتیں کہاں سے اور کیوں آ گئی ہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی زندگی کو اتنا بیکار محض سمجھ لیا ہے کہ جب چاہیں اپنی جان لی جا سکتی ہے؟ یہ چیز اصل جو ہے وہ پریشان کن بات یہ ہے, یہ الارمنگ بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. What are the reasons? Why do people commit suicide? اس کو تو خیر ہم ایک جملے میں تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ کیوں وہ اپنی جان لیتے ہیں. ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں, جس میں اگر دیکھا جائے, اگر ہم ہوش و حواس اور عقل اور شعور کے ساتھ بات کریں تو
کوئی ایک ریزن، کوئی ایک بات، کوئی ایک وجہ بھی اتنی اہم کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کے بدلے میں یا اس کی وجہ سے زندگی جیسی اہم چیز کو ختم کر دیا جائے. لیکن بہرحال دیر آر ملٹیپل ریزنس، اور یہاں پہ یہ یاد رکھیے کہ اس قسم کے کام کرنے والے لوگ یقیناً اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے، وہ اس حال میں نہیں ہوتے ہیں، اس مینٹل اسٹیٹس میں نہیں ہوتے ہیں جن کو ہم مینٹلی ہیلدی پیپل کہتے ہیں. اب جو ریزنس یوزولی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، جن کو لسٹ کیا جاتا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ مینٹل النیس ہے، اور مینٹل النیس میں بھی ان پرٹیکولر ڈپریشن ہے کہ جس کی وجہ سے پیپل یوزولی کمٹ سوسائڈ. اب یہ ڈپریشن اس ینگ جنریشن میں جس کو انتھوزیاسٹک ہونا چاہیے تھا اور جس کے بڑے بلند ارادے ہونے چاہیے تھے، جس کو فل آف انرجی ہونا چاہیے تھا، ان میں یہ ڈپریشن کہاں سے آیا ہے، اس پہ تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ کسی اگلے ایپیسوڈ میں جب ہم ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن بہرحال مینٹل النیسز میں پرٹیکولرلی ڈپریشن وہ بیماری ہے جو سوسائڈ تک لے کر کے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرسنالٹی کریکٹرسٹکس. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ ایک ریزن یہ ہوا کہ مینٹل النیس اور ڈپریشن ہے، جو اور ریزنس لسٹ ڈاؤن کیے جاتے ہیں جس کے بارے میں بطور خاص اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر جو پرابلمس ہیں وہ کیا ہے، پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، ہوم لیسنس ہے، اور فائنینشیل ایشوز ہیں، اکنامیکل ایشوز ہیں، اور ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ایسا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو فرسٹریٹ کرتی ہیں اور وہ سوسائڈل تھاٹس کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور جو ریزنس ہیں وہ جیسے فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے سوسائڈ کمٹ کرنے کا. میلز میں خاص یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی نا، یوزلی یہ میٹرز، یہ پرابلمس، یہ فیکٹرز جو ہیں وہ مردوں میں زیادہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فائنینشیلی اگر ویک ہیں یا اگر وہ اپنی زندگی کو اپنے حساب سے نہیں شیپ کر پا رہے ہیں تو وہ جلدی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. خواتین کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، خواتین میں جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں یہ چیزیں ان میں بھی کسی حد تک کاؤنٹ کرتی ہیں، لیکن یوزولی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر ڈومیسٹک پرابلمس جو ہیں وہ زیادہ پریویلنگ فیکٹر ہے خواتین میں، ڈومیسٹک فیکٹرز. اب وہ ڈومیسٹک پرابلمس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈسپیوٹ بھی ہو سکتا ہے بٹوین اسپاؤزز، اور لوگوں کا رویہ، پیرنٹس کے ابیوزونیس ہو سکتی ہے، یا فائنینشیل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، ریسپیکٹ کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. ڈومیسٹک پرابلمس میں بہت ڈومیسٹک وائلنس بھی آ جاتا ہے، مطلب وربل ابیوز کے علاوہ فزیکل وائلنس بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. یہ ریزنس جو ہیں وہ خواتین میں زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ وہ ڈپریسڈ ہوں اور سوسائڈل تھاٹس کی طرف جائیں. اچھا، ینگ جنریشن جو ہے ان کے لیے الگ لسٹ بنتی ہے کہ ان کے اندر کیا ریزنس ہو سکتے ہیں. تو ان میں جو ریزنس ہیں یوزولی، اچھا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی یہ امریکہ میں یہ ہے اور باہر ڈیولپ کنٹریز میں یہ ہے، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے یہ گلوبل ولیج کے ٹرم استعمال کرنی شروع کی ہے اس پوری دنیا کے لیے، اور جس طرح ہم ٹیکنالوجی کے تھرو کنیکٹ ہو گئے ہیں ہر جگہ سے، ہر ملک، ہر کلچر کے ساتھ، اب کوئی بھی چیز اسپیشلی یوتھ کے لیے الگ نہیں رہی ہے کہ ہمارا کلچر یہ ہے اور دوسرے کا کلچر یہ ہے، ہماری کنٹری کے یوتھ ایسے ہیں، ان کی کنٹری کے یوتھ ایسے ہیں. مور لیس وہ سب ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ کچھ پرابلمس شاید ہمارے یہاں کی یوتھ میں زیادہ ہے، باہر نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان جنرل جو یوتھ کی جو پرابلمس آتی ہیں مینٹل النیس کے بعد، وہ فیئر ہے، ان کے اندر ایک ہوپلیسنس کی فیلنگ آتی ہے، دے فیل انسیکیور، ہراسمنٹس ہیں، بلینگ ہے، اسپیشلی سائبر بلینگ ہے، یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ جو اس وقت ایکسپیکٹیشنس انکریز ہو گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں کمپٹیشن انکریز ہو گیا ہے، تو یہ انکریز ایکسپیکٹیشنس اور انکریز کمپٹیشن، یہ چیزیں بھی جو ہیں ینگ جنریشن میں پرابلم کا باعث بن گئی ہیں.
تھوڑے عرصے پہلے تک ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ انکریز ایکسپیکٹیشنس اور انکریز کمپٹیشن ان کے اسٹڈیز میں ان کو پرابلم کرتا ہے، اور ابھی بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اسٹڈیز میں اور اپنی پڑھائی میں لوگ کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ سوسائڈل اٹیمپٹس لیتے ہیں اور سوسائڈ کر بھی جاتے ہیں۔ کچھ مہینوں پہلے غالباً UET لاہور کی کوئی اسٹوڈنٹ تھی جس نے سوسائڈ کیا تھا۔ کیونکہ وہ بہت زیادہ اسٹریسڈ ہو گئی تھی اور فزیکل ایگزامس اور اپنی اسٹڈیز کے برڈن کی وجہ سے اسٹریسڈ آؤٹ ہو کر کے اس نے سوسائڈ کر لی تھی۔ اسی طرح ایک لڑکے نے، یونیورسٹی کے ہی کسی لڑکے نے اس لیے سوسائڈ کر لی تھی کہ اس کے مارکس جو آئے تھے وہ 81% تھے، مطلب اس نے 81% مارکس سیکیور کیے اور اس کے خیال میں یہ کافی نہیں تھے جس چیز کے لیے بھی وہ ٹارگیٹ اس نے کیا تھا، اینڈ ہی کمیٹڈ سوسائڈ۔ تو یہ والی چیز جو ہے نا، یہ ساری چیزیں پہلے تو یہ تھا کہ لوگ اسٹڈیز میں، اور ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو اسٹڈیز میں اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو ہے ہمارے پاس، ہماری یوتھ کے پاس گراؤنڈ کمپٹیشن کا اور ایکسپیکٹیشنز کا ادر دین اسٹڈیز بھی بہت زیادہ واسٹ ہو چکا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ہماری یوتھ نے بہت ہی بیکار کی ایکسپیکٹیشنز بھی پال لی ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو کمپیریزن اور کمپٹیشن میں مبتلا کر لیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو میں نے آپ کو ابھی سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات بولی کہ سیکنڈ ریزن جو ہے وہ کیا ہے، پرسنالٹی کریکٹرسٹک۔ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، جتنی بھی یہ پرابلمس میں نے آپ کو ابھی بتائیں کہ یہ ریزنز ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے، یعنی یوتھ میں اگر میں سمرائز کروں تو کیا ہے، کوئی بھی ایکیوٹ لاس ہو، فیئر آف ریجیکشن ہو یا ریجیکشن ہو، من چاہی چیز کا نہ ملنا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو فوراً سوسائڈل آئیڈیشن کی طرف لے جاتی ہیں اور سیلف ہارم کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کیا شو کرتی ہیں؟ یہ پرسنالٹی کے کس پرابلم کو اور کس فلا کو شو کرتی ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دے آر انیبل، ان کے اندر انیبلٹی ہے کس چیز کی، کہ وہ لائف کے اسٹریسز کو فیس کر سکیں، زندگی میں آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزار سکیں، ان کے ساتھ کوپ کر سکیں، ان اسٹریسز کو اس طرح فیس کر سکیں۔ یہ ان کے اندر ایبلٹی نہیں ہے۔ وہ اتنے تھوڑے دل کے لوگ ہو جاتے ہیں، اتنی جلدی ہمت ہار جاتے ہیں کہ تھوڑی سی پریشانی، ایون کرونک النیسز، کوئی کرونک پین، یہ ساری ریزنس بھی ہوتے ہیں کہ لوگ سوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ پرسنالٹی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ کوپ نہیں کر پا رہے ہیں ان اسٹریسز کے ساتھ۔